پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے خدا کا پیارا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے پیارے کی نشانی یہ ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت کامل پیر کی کیا نشانی ہے؟ آج لوگ بڑا ڈراتے ہیں نا جی، میرا پیر بڑا کامل ہے، بچ کے رہی مینوں ایویں نہ سمجھی. یعنی ایسے ڈراتے ہیں جیسے پیر صاحب نے کوئی پھونک لگا کے ان کو آگ لگا دینی ہے. میں نے کہا یہ کوئی پیر ہے یا کوئی سوئی گیس کا چولہا ہے جو پھٹے گا جناب گھرانہ جلا کے رکھ دے گا سارا؟ کیسے ڈرا رہے؟ حضور سے بڑا پیر کون ہے دھرتی کے اوپر؟ یہ کام اور یہ دعویٰ تو صحابہ نے بھی نہیں کیا جو تم کر رہے ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کامل کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کامل کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی صحبت میں جاؤ تمہارا دھیان آخرت کی طرف لگے اور دنیا سے تمہارا دل کھٹا ہونا شروع ہو جائے، گناہوں سے تمہیں نفرت ہونا شروع ہو جائے اور نیکیوں کی طرف دل مائل ہونا شروع ہو جائے. فرمایا یہ کامل ہے، اس کے لڑ لگ جاؤ اور اس کا دامن پکڑ لو، منزل پہ پہنچ جاؤ گے. سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، کامل وہ ہے جو مولا سے ملاتے. آج ہم پہ مشکل پڑے نا، پریشانی آ جائے، ہم کہتے ہیں جی کوئی عامل بتا دیں. جی میں کہتا ہوں عامل کو کیا کر رہا، ہم تمہیں کامل بتاتے ہیں جو تمہیں مولا سے ملا دے. وہ بہتر نہیں ہے؟ اور جو مولا سے مل گیا سارے مسئلے حل ہو گئے. تو میرے محترم سامعین، اللہ کا عشق اور اس کی محبت جب دل میں آتی ہے تو انسان پھر ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، غیر نکل جاتا ہے اس کے اندر سے، پھر ادھر ادھر نہیں بھٹکتا، پھر اسے راضی کرنے کی فکر کرتا ہے. اس کو پھر یہ نہیں پرواہ ہوتی لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، زمانہ نو، ان چیزوں میں نہیں پڑے گا. وہ صرف یہ دیکھے گا میرا پروردگار کس میں راضی ہے. اور اگر دل کا رابطہ مولا سے نہیں ہے، ایک اللہ والے ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے کہنے لگے جی میں حج کے لیے جا رہا ہوں، عمرے کے لیے، اللہ ہم سب کو لے جائے. جنہوں نے آمین کہا انشاءاللہ اسی سال جائیں گے، اور جنہوں نے نہیں کہا، بولے ہی نہیں، آہستہ بولے 2035 میں جائیں گے. وہ اونچی کو ہو آمین، ماشاءاللہ. انہوں نے کہا حضرت حج کے لیے جا رہا ہوں، کوئی نصیحت فرما دیں. حضرت نے فرمایا بھی حج تو چھت ہے، اس کے نیچے دیواریں بنا لی ہیں جس کے اوپر آپ نے چھت رکھنی ہے. حج تو ایک چھت ہے نا. اور حدیث مبارکہ میں بھی وضاحت ہے، حجر اسود کسوٹی ہے، معیار ہے ایمان کا، اور یہ تمہارا روحانی آپریشن کر دیتا ہے جب اس کو تم سلام کرتے ہو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تم نے دیکھا بہت سارے حاجی ہونے کے بعد پاجی ہو جاتے ہیں، ڈبل چھرا نکال لیتے ہیں، کیونکہ حجر اسود نے آپریشن کر کے ان کی اصلیت باہر نکال دی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑے عمرہ کرنے والے آ گئے. فرمایا سوار تو بہت ہیں، حاجی بہت تھوڑے ہیں. آج بھی بڑے سوار ہیں، بڑے جانے والے ہیں، لیکن اگر کسی کی صحبت ملی ہے، کوئی تھوڑا سا گناہوں سے بچنے کا ذوق ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز پھر حج کا جو مزہ ہے، اس کا جو نور ہے وہ دوبالا ہو جائے گا. ورنہ تو وہاں طواف کر رہے ہیں اور عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہاں یہ ایران کی ہے، یہ تران کی ہے، یہ پاکستان کی ہے، لعنتی کام کر رہے ہیں، کتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں اور لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، عورتوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جتنے بھی حاجی ہیں، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، یہ سب اللہ کے مہمان ہیں. اگر کوئی آپ کے گھر میں مہمان لڑکی آئی ہوئی ہو اور کوئی لڑکا باہر گلی میں کھڑا ہو کر اس کو دیکھے تو آپ کو غصہ آئے گا یا نہیں؟ آئے گا نا. مرنے مرانے پہ آ جاؤ گے ہمارے مہمان، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور یہ خدا کے مہمان ہیں، یہ عورتیں خدا کی مہمان ہیں، اور خدا کے مہمانوں کو جو بری نظر سے دیکھے گا اللہ کتنے ناراض ہوں گے اس کے اوپر، کتنا غضب ہوگا اس کے اوپر. لیکن وہاں لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے حضرت نے فرمایا یہ حج تو بھائی چھت ہے، پہلے نیچے دیواریں تو بناؤ، پہلے اللہ سے اپنا تعلق تو مضبوط کرو، اور جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی حج عمرے میں زیادہ مزہ آئے گا. دیکھو گھر والے سے تعلق ہو تو اس کے گھر میں مزہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ اجنبی کے گھر میں چلے جاؤ یوں سمٹ کے بیٹھے رہو گے، کسی چیز کو نہیں دیکھو گے، بات نہیں کھل کے کرو گے. اور کسی بے تکلف دوست کے گھر میں چلے جاؤ، جاتے ہی جناب ہر چیز پھینکو گے اور سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ گے، گپے ہانکو گے. کیوں؟ گھر والے سے تعلق ہے، اس لیے اس کے گھر میں مزہ آ رہا ہے. اللہ سے بھی تعلق مضبوط ہوگا پھر اس کے گھر بیت اللہ میں تمہیں مزہ آ جائے گا، پھر تمہارا مزہ دوبالا ہو جائے گا. اور خوب کہا ہے نا کہنے والے نے، سنا دوں آپ